بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام بھائیو، بزرگو، دوستو، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، مستحبات، مکروہات، ان تمام مسائل پر مختصر انداز میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر دی ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں نے ایک بڑا ہی اہم موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جسے کہا جاتا ہے نواقض وضو۔ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا میں نے آپ کے سامنے مختصراً تذکرہ کرنا ہے۔ ایک تو میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے وضو کے ٹوٹنے کے جو معروف طریقے ہیں، وہ ہر ایک ان سے واقف۔ ریح کا خارج ہو جانا، پیشاب ہے، پاخانہ وغیرہ، واش روم میں ہم جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم واپس آئے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح قضاء حاجت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ان سبیلین سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے، ان کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جو دونوں راستے ہیں، اگر ان راستوں سے کوئی اور چیز خارج ہو، کوئی کیڑا خارج ہوا، کوئی کنکری خارج ہوئی، اس طرح کی جو چیزیں بعض اوقات کسی بیماری کی صورت میں نکلتی ہیں، ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے سے ہمارے دوست واقف نہیں ہوتے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ سبیلین سے، دونوں راستوں سے، ان معروف چیزوں کے علاوہ اگر کوئی اور چیز خارج ہوگی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے آگے میرے دوستو، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے وضو کیا ہوا ہے اور ہمیں قے آتی ہے، تو قے کا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ جیسے ہم نے روزے کے متعلق قے کا مسئلہ سمجھایا تھا، تو وضو کے متعلق بھی قے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر تھوڑی سی قے آئی ہے، تھوڑی سی متلی، تھوڑی سی قے آ گئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو اس قے سے ٹوٹتا ہے جو قے منہ بھر کے ہو۔ منہ بھر کے وہ قے ہوتی ہے جو اتنی زیادہ شدت سے آئے کہ آپ اسے روکنا بھی چاہے تو وہ رک نہ سکے۔ ایک دم سے شدت سے آنے والی قے کو کہا جاتا ہے منہ بھر کے قے کرنا۔ اگر منہ بھر کے قے آئی ہے تو پھر میرے دوستو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی وضو کیا ہوا ہے، وہ کوئی مسئلہ بنا، بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی چاہے تھوڑی سی ہو، چاہے بے ہوشی زیادہ ہو، کوئی بھی بے ہوشی کی شکل ہے، بے ہوشی کی شکل سے فوراً وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جاتے ہیں۔ ہم لیٹے ہوئے ہیں یا ہم نے سہارا لگایا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور اس حالت میں اگر ہمیں اونگ آ جائے یا ہمیں نیند آ جائے تو ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے اونگ آئے چاہے نیند آئے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ہمیں نیند آ گئی، تو نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کھڑے کھڑے نیند آ گئی، یا رکوع میں گئے نیند آ گئی، سجدے میں گئے نیند آ گئی، بیٹھے بیٹھے نماز کے اندر نیند آ گئی، تو نماز کی حالت میں اگر کھڑے کھڑے نیند آ جائے یا رکوع سجدے میں نیند آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ ہاں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس رکوع اور سجدے میں آپ کا دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ ٹیک لگ گئی کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی ہلا اور آپ نیچے گر جائیں گے، اس قدر شدید سو گیا، اب اس کا تو وضو ٹوٹے گا کہ وہ بالکل سہارا لگا کے سو گیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسے رکوع اور سجدے میں نیند تو آ رہی، بس وہ اتنا سا ہلکا ہلکا ہل رہا ہے، گر نہیں رہا، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب بیٹھا ہوا ہے اتحیات کی شکل میں، بیٹھے بیٹھے وہ اونگ رہا ہے، دائیں بائیں جھک رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کا وہ بیٹھا بیٹھا زمین سے اٹھ گیا، ایسے اٹھا
کہ جیسے رکوع آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے، زمین سے بیٹھے بیٹھے اس کی سرین بھی زمین سے کیا ہو گئی؟ جدا ہو گیا، آگے کو وہ گر گیا، یا وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے کوئی گر گیا اور سرین زمین سے اٹھ گئی۔ اس صورت میں یہ جو بیٹھنے کی صورت ہے، اس صورت میں میرے دوستو وضو اس کا ٹوٹ جائے۔ تو دو، قیام کی حالت، رکوع کی حالت، سجدے کی حالت میں نیند آ گئی اور وہ دائیں بائیں جھک بھی رہا ہے، اس کا مسئلہ اور ہے۔ بیٹھے بیٹھے اگر وہ سوتا رہا، چاہے 10 منٹ سوتا رہا، نہیں وضو ٹوٹا، لیکن اگر وہ گر گیا، سرین زمین سے اٹھ گئی پیچھے گرنے سے، دائیں بائیں گرنے سے یا سامنے گرنے سے، تو بیٹھنے کی حالت میں اگر ایسے ہوا تو پھر وضو اس کا ٹوٹ جائے۔ ایسے ہی ہم یہاں پر صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں، یا بعد میں ہم اپنے وظیفے کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہمیں نیند آ گئی، چوکڑی ماری ہوئی ہے، یا ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے سوئے رہے، چاہے 10 منٹ سوئے رہے، 15 منٹ سوئے رہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آپ جب زمین سے اٹھی، سرین زمین سے اٹھ گئی، آپ اتنا جھک گئے کہ سرین پیٹھ ہی زمین سے اٹھ گئی اور آپ گرنے کے بالکل قریب ہو گئے، یا آپ گر گئے دائیں بائیں یا آگے یا پیچھے کو، تو پھر تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ جو ہے وہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کسی وجہ سے ہنسی آ جاتی، ایسی ہنسی آئی کہ جو ایک مسکراہٹ تھی، ہلکا سا مسکرانا، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ اتنا ہلکا سا، ہلکی سی آواز سے آپ ہنسے، جو آپ کو سن گئی، ساتھ والے کو نہیں سنی، تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ اس انداز سے ہنسے، اتنا زور سے ہنسے کہ پاس والے کو بھی آپ کی ہنسی سن گئی، اس صورت میں میرے دوستو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے، ان سے نماز میں کوئی ایسا کام ہو گیا کہ بعض صحابہ ہنس پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا، جو ہنسے ہیں نماز کے اندر، یہ ان کی نماز بھی ٹوٹ گئی، یہ وضو بھی دوبارہ کر کے آئے۔ آپ نے وضو بھی دوبارہ کروایا ان سے۔ ایسے ہی میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، بدن کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، اور وہ خون اور پیپ نکل کر بہہ جاتا ہے۔ یہاں پر خون نکلا، اب وہ خون زخم کے منہ کے اوپر ہی جمع کھڑا رہا، بہا نہیں ہے، چاہے پورا قطرہ نکل آیا، وہ زخم کے اوپر ہی ہے، پھوڑے پھنسی سے نکلا، زخم کے اوپر ہی ہے، بہا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نکلا ہے اور نکل کے تھوڑا سا بھی اگر بہہ گیا، تھوڑا سا بھی چل پڑا، تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑا سا خون نکلا، تھوڑی سی پیپ نکلی، آپ نے صاف کر دی، پھر تھوڑا سا خون پیپ نکلا، پھر صاف کر دیا، پھر تھوڑا سا خون پیپ نکلا، پھر صاف کر دیا۔ اب آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں، کیا یہ اتنی مقدار ہو گئی ہے کہ اگر میں نہ صاف کرتا جو بہہ پڑتا؟ اگر تو اتنی مقدار ہو گئی ہے صاف کرنے سے، پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ صاف کرنے سے اتنی مقدار نہیں ہوئی کہ جو بہہ پڑے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے یا کسی وجہ سے خون نکلواتے ہیں، تو رگ سے جب آپ خون نکلواتے ہیں اور سرنج میں جب خون آ جاتا ہے، تو یہ بھی خون بہنے کے حکم میں ہے، آپ کا وضو اس سے ٹوٹ جائے۔ آپ ڈرپ لگا کے خون نکالتے خون دینے کے لیے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے۔ آپ شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے سوئی لگاتے ہیں، پھر اس کو لگا کے دیکھتے ہیں اسٹک سے، اور وہ اسٹک پر خون اس طرح اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جو ہی آپ لگاتے ہیں اسٹک، تو وہ بہہ پڑتا ہے اس کے اوپر، بہہ کے اس کے اوپر آ جاتا ہے، چھوٹی سی لکیر بن جاتی ہے اس کے اوپر، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو بھی خون کا بہنا ہی شمار کریں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران سطر کھل گیا۔ سطر کتنا ہوتا ہے؟ یہ میرے دوستو گھٹنے بھی سطر ہیں، ناف بھی سطر، تو ان کو نماز میں، نماز کے علاوہ بھی
ان کو چھپانا فرض عین ہے۔ اگر یہ کھل جاتا ہے سطر تو میرے دوستو ایک تو یہ ویسے ہی شرافت انسانی کے خلاف، ہمیں ایسا لباس ہی نہیں پہننا جو بہت چھوٹا ہو، بہت تنگ ہو، جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، اس طرح کا لباس ہی نہیں پہننا۔ اور ایک اور نیت فرمائیں، ایسا لباس جو غیر کے مشابہ ہے، مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ ہمارے ملازمین ہیں، ان کی تو مجبوری ہے، وہ یونیفارم ہے، وہ کیا کریں، ورنہ دل نہیں کرتا ان کا۔ ایک شریف آدمی کا تو وہ یونیفارم پہننے کو بھی دل نہیں کرتا، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے ایسا یونیفارم پہن۔ ٹروزر وغیرہ بھی ایسا جو کھلا ڈلا ہو، جسم کی کوئی ساخت اس میں سے ظاہر نہ ہو، ایسا ٹروزر پہن سکتے ہیں۔ شرٹ بھی ذرا تھوڑی سی کھلی ڈلی ہونی چاہیے، جسم کی کوئی بناوٹ، کوئی اونچ نیچ ظاہر نہیں ہونی چاہیے، ایسا لباس مسنون۔ اب سنیں مسئلہ کیا ہے۔ آپ کا سطر نماز میں کھل گیا، پہلی بات سطر پر نظر پڑ گئی کسی کی۔ بعض اوقات ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے سطر پر کسی کی نظر پڑ گئی تو کیا میرا وضو ٹوٹ گیا یا میرا وضو ہے؟ یہ مسئلہ لکھا ہوا بھی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اس لیے میں نے سطر کا مسئلہ بیان کیا۔ کسی کی اگر آپ کے سطر پہ نظر پڑ گئی، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ دیکھنے والے کا ٹوٹے گا۔ نماز کے دوران اتنا سطر کھل گیا جو 1/4 حصہ ہوتا ہے، مثلا یہ سطر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اب 1/4 سطر کھل گیا اور وہ 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا، 1/4 سطر کا حصہ کھلا اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا، اب نماز ٹوٹ جائے گی، وضو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر سطر کھل گیا اور اس کی مقدار 1/4 سطر سے کم ہے تو اگر وہ 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار اتنا کھل بھی جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ پنکھا چل رہا ہے، سطر کھلا پھر ٹھیک ہو گیا، پھر کھلا پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار نہیں کھل رہا، بس ہلکا سا کہیں پردہ اٹھ گیا پنکھے سے، تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ یہ میرے دوستو کچھ وہ ضروری مسائل ہیں وضو کے متعلق جو میں نے آپ سے بتائے ہیں۔ کچھ پردے کے مسائل بھی اس میں ہیں جو ہم عمومی مجمع میں بیان نہیں کر سکتے، کچھ پردے کے مسائل بھی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی صرف وضو ہی ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا وضو کے بعد۔ اگر کسی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے، بعض دوست پوچھ بھی لیتے ہیں، بعض شرما جاتے ہیں، شرع میں شرم نہ کیا کریں۔ اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو میرے دوستوں وہ علیحدہ ہو کر ضرور پوچھ لیا کرے تاکہ ہم کسی قسم کی ناپاکی میں مبتلا نہ ہوں۔